جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یہ بہت مبارک فیصلہ ہے اور اس سے ہمارے جو دور تفسیر کے شرکاء ہیں ان کو بھی کافی اطمینان حاصل ہوگا اور ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ جو رمضان میں ہم جو دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں اور 3 سال ہوئے کہ ہم نے اس کو اردو میں شروع کیا، کچھ ساتھیوں کے ناراضگی کے باوجود ابھی تک ہم سے کچھ اپنے دوست ناراض ہیں کہ آپ پشتو کیوں نہیں بولتے، تو بہرحال ہم نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ پورا قرآن اردو میں تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ اس کو آخر تک پہنچائیں گے۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جو پچھلے دروس ہیں سورہ نور تک وہ تو نیٹ پر موجود ہے، اور جو لوگ اس کو پوری طرح آئندہ درسوں کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ پہلے والے دروس کو سنتے رہیں، روزانہ کچھ وقت دیتے رہیں تو انشاءاللہ ان کو آئندہ کی باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ سورہ الفرقان ہے۔ فرقان کا لفظ اس کے پہلی آیت سے لیا گیا ہے اور یہ اس کا ایک نام ہے۔ سورتوں کے تو نام ہوتے ہیں، عنوان نہیں ہوتے، ٹائٹل نہیں ہوتے۔ ٹائٹل کا مطلب تو یہ ہے کہ اسی سے بحث کی جاتی ہے۔ جیسے سورہ البقرہ ہے تو سورہ البقرہ میں تو بقرہ سے بات نہیں ہو رہی، بقرہ تو اس میں آیا ہے لفظ، باقی باتیں تو اس میں بے شمار ہزارہا احکام ہے اس میں۔ اسی طرح یہ بھی ٹائٹل نہیں ہے، بس علامت ہے۔ جس طرح نام ایک شخص سے دوسرے شخص کے الگ ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک عبداللہ ہے، ایک عبد الرحمن ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک عائشہ ہے، تو دونوں ایک طرح کے لوگ ہیں، ایک طرح کے انسان ہیں، لیکن تمیز کے لیے، پہچان کے لیے ایک کا نام فاطمہ ہوا، دوسری کا نام عائشہ ہوا۔ اسی طرح صورتوں کی پہچان کے لیے یہ صورت مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ مدینہ کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے جہاں بھی نازل ہوئی، اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورتیں، چاہے جہاں بھی نازل ہوئی۔ مطلب ہے کہ ہجرت سے پہلے گویا کہ اسلامی دعوت کا مرکز مکہ تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تھے، رہائش مکہ میں تھی۔ تو جو صورتیں بھی نازل ہوئی نبی پر نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز جو ہے وہ وہی تھا جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے۔ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش مدینہ ہی میں تھی، تو جو صورت جہاں بھی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز تو مدینہ تھا، تو مدینہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی۔ پھر مکی صورتوں میں یہ بھی ہے کہ مختلف ادوار ہیں۔ مثلا خفیہ دعوت کا ایک دور ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی آیت نازل نہیں ہوئی کہ فصدع بما تؤمر، کھول کر بات بیان کر دے، تو خفیہ دعوت مطلب انفرادی طور پر ایک شخص کو دعوت دی جاتی تھی۔ دوسرا دور پھر وہی ہے جب کھل کر دعوت دی گئی، اور پھر اس دعوت کے نتیجے میں پھر لوگوں کے اوپر مشکلات بھی آ گئی اور تکلیفیں بھی، اور پھر ہجرت حبشہ بھی واقع ہوئی، اور تو یہ ایک درمیانی دور تھا۔
اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت ابو طالب بھی دنیا میں نہیں رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں زیادہ ہو گئی، اور پھر یہ باتیں ہو گئی کہ اب مدینہ منورہ ہمارے رہائش، مکہ معظمہ ہمارے رہائش کے قابل نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بھی اسی طرح کے اشارات نازل ہوتے رہے صورتوں میں، آخری دور مکے کے آخری دور کی صورتوں میں، کہ اب آپ نے یہ شعر کو چھوڑنا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اس شعر کو چھوڑیں گے اور کسی دوسری جگہ پہ۔ پھر آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے لوگ آ گئے، اور انہوں نے بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہماری سربراہی قبول کر لیں، ہم آپ کے دستپا بنیں گے۔ اور انہوں نے معاہدے کیے، میثاق کیے، وعدے کیے، ٹھیک ہے، دعوت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف لے گئے۔ تو یہ صورت جو سورہ الفرقان ہے، یہ اس زمانے کی صورت ہے جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے درمیانی دور میں تھے، یعنی مشکلات تو شروع ہو گئی تھی، چمے گوئیاں، پروپیگنڈے، ساتھیوں کو تکلیف دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کے الزامات، اتہامات، تنگ کرنا، اور توحید پر اعتراضات، رسالت پر اعتراضات، بشریت رسول پر اعتراضات، آخرت کی جواب دہی پر اعتراضات۔ تو یہ ساری باتیں بار بار دہرائی جاتی تھی، اور قرآن بھی اس کے جوابات بھی بار بار دہراتا ہے۔ جس طرح لوگ اپنے اعتراضات بار بار دہراتے تھے، اسی طرح قرآن اس کے جوابات بھی بار بار دہراتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں کو چھوڑنے والے نہیں تھے، تو پیغمبر بھی اپنی بات کیوں چھوڑے؟ اگر کوئی اپنی غلط بات چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے تو سچے لوگ اپنے سچائی کی بات چھوڑنے پر کیوں آمادہ ہوں؟ تو قرآن اس طرح کے موضوعات کا جوابات بار اور مختلف انداز سے دیتا ہے، اور کبھی کبھی خاموشی سے بھی جواب دیتا ہے، جس طرح یہی صورت میں ایک بات بھی آتی ہے۔ کبھی کبھی ایک پورا ماحول جو ہے وہ اس بات کو جھٹلاتا ہے، جو معترضین جو اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کا جواب خود اس ماحول میں موجود ہوتا ہے۔ تو قرآن خاموشی کے ساتھ ایک جملہ کہہ کر اس بات کو ختم کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ پورے ماحول کے دیکھو، جن لوگوں کی آنکھیں ہوں اور کھلی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اعتراض بے جا ہے، یہ کوئی بیٹھنے والی بات نہیں ہے، کوئی ماننے والی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک بات یا ایک اعتراض کو بے وزن بنانے کے لیے اس سے خاموشی بھی اختیار کی جاتی ہے، کبھی کبھی بے وزن بنانے کے لیے اس کو ایک چھوٹے سے معمولی جملے میں بھی اس کو مطلب یہ ہے کہ ٹال دیا جاتا ہے، کہ بس ایک جملہ کہہ کر کہتا ہے کہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو پر اتنی مغزماری کی جائے، اتنا وقت اس کو دیا جائے۔ تو قرآن یہ اسلوب بھی اختیار کرتا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر یہ بھی بات ہے کہ جو اعتراضات کے جوابات ہیں ان کا ایک انوکھا انداز ہے۔ انوکھا انداز یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کے جو اثرات ہیں، قرآن کی جو اثرات ہے انسانی زندگی پر، جو لوگ وہیں پہ مکہ معظمہ میں مطلب ہے کہ اسلام قبول کر کے ان کی زندگیوں میں جو انقلاب آیا تھا، جو تبدیلی آئی تھی، اس صورت کے آخر میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اسی میں پھر اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک تم لوگ ہو، ابو لہب ہو، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ولید اور فلان اور فلان اور امیہ اور ابی ابن خلف اور ابو جہل، ایک تم اس طرح کے لوگ ہو جو مسلسل اس بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو تمہارے اس معاشرے کے اندر پلے بڑھے، اسی معاشرے کے لوگ تھے، تم جیسے لوگ تھے، وہ بھی جہالت میں اسی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اب اس دعوت کو قبول کر کے ان کی زندگی کیسے بدل گئی، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کا ذہن، ان کی فکر، ان کی نظر، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا اخلاق، اللہ سے ان کا تعلق، بندوں کے ساتھ ان کا تعلق، رویہ، سب چیز میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ تو اگر نعوذ باللہ یہ باتیں جھوٹ ہے اور یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو گڑی ہوئی چیزیں اور جھوٹ کے نتیجے میں لوگوں کے اخلاق اتنے کیسے سنور گئے، اور اتنی بڑی تبدیلی، ان بہت بڑا انقلاب کیسے آ گیا۔ تو صحابہ کرام اور نبی کے شاگردوں کی جو زندگی کی جو کایا پلٹ گئی، اور ان کا جو رنگ بدل گیا، اور ان کا جو مثبت جو ان کے اندر اخلاقیات کی جو مثبت جو کمالات تھے، وہ کمالات ابھر آئے۔ ظاہر ہے جب بارش ہوتی ہے تو گندگی کے ڈھیر پر بھی کچھ چیزیں اگتی ہے، اور باغوں میں اور اچھی بہترین قسم کی زمینوں میں بھی کئی چیزیں اگتی ہے۔ در باغ لال رو یا در شور ابو مخصب، باغ میں گل لالا روتے ہیں، رویدگی پاتے ہیں، اور وہ اس میں اچھی فصلیں ہوتی ہیں، دانے، پھل، پھول اور خوشبوئیں بکھرتی ہیں۔
اور جو گندگی اور جو فضول قسم کی زمین ہوتی ہے اس میں کانٹے اور کڑوے کسیلے پھل اگتے ہیں۔ تو اب یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ہے، گویا کہ قرآن اپنی حقانیت کی دلیل اپنے ماننے والوں کے کردار کو بھی بناتا ہے۔ اب یہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہم بھی ماننے والے ہیں، تو کیا اس دور کے مسلمانوں کا کردار اس بات کا اہل ہے کہ اس کو اسلام کی حقانیت کے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے؟ چاہیے تو یہ کہ قرآن کے ماننے والوں، اسلام کے ماننے والوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ ان کی زندگی کی تبدیلی کو اسلام کی حقانیت کی دلیل بنائی جائے، جس طرح قرآن کہتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ تو یہ اس سورت کا بنیادی مضمون ہے۔ پہلے والی جو سورت سورہ النور ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک مناسبت بھی ہے، وہی باتیں جو اس میں بیان کی گئی ہے اسی میں بھی یہی بیان کی ہے کہ دیکھیں نور کا مطلب اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو روشنی دینے والا ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ روشنی یہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ روشنی اصل میں اگر اس روشنی سے تم فائدہ اٹھا تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تو وہ روشنی کیا ہے؟ اور اس روشنی ہم کیسے اس کو حاصل کریں؟ روشنی یہی قرآن ہے، یہی سیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی کردار ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ اور پھر اس کردار کے عملی نمونہ وہی ہے جو عباد الرحمن میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ان کی مناسبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور ہمیشہ مہربان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک، برکہ، بارکہ، برکہ کے دو مطلب ہیں۔ برکت کا مطلب ہے بڑھوتری، نشوونما، گروتھ، افزونی، اٹھان، خیر، کثرت، بھلائی، ایک غیر مرئی انویزیبل جو بڑھوتری ہوتی ہے اس کو برکت کہتے ہیں۔ ایک مطلب یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم برکہ یا برکوک کا مصدر برکہ لے لیں۔ اگر ہم برکہ یا برکوک کا مصدر بروک لے لیں، بروک کا مطلب یہ ہے کہ جم کر بیٹھنا۔ بروک اصل میں بروک الابل کو کہتے ہیں۔ جب اونٹ بیٹھتا ہے نا تو اونٹ کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے پاؤں رکھتا ہے، پاؤں پہلے رکھتا ہے، زمین پر ٹکاتا ہے، اور پھر یعنی اگلے والے پاؤں جو ہاتھ ہے اس کے اگلے والے پاؤں جو اس کے ہاتھ سمجھے انسان کے ہاتھ ہے اس کے اگلے پاؤں، تو اگلے پاؤں کو پہلے ٹکاتا ہے، پھر پیچھے والے جو پاؤں ہیں وہ پھر اس کے بعد رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب جم کر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کا اٹھانا پھر مشکل ہوتا ہے۔ وہ اٹھانا ہے تو اٹھانے کے لیے بڑے وہ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو راضی کرنا پڑتا ہے، کبھی مارنا پڑتا ہے، کبھی کیا کبھی اس کو لالچ دینی پڑتی ہے۔ تو بروک الابل کا مطلب ہے کہ اونٹ جو ہے نا وہ بالکل جم کر بیٹھ گیا۔ اور حدیث میں بھی اور عربی زبان میں بھی یہ بات ہے کہ کسی عقیدے کو انسانوں کے ذہن کے اندر اور زمین کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہونے کی تعبیر کے طور پر، اس کی تعبیر کے طور پر کہ بھائی یہ عقیدہ اب جم کر لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اس عقیدے کے ماننے والے کوئی ایک دو نہیں رہے، ان کی کافی ایک تعداد ہے۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک تعبیر کی جاتی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ جم کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا گلا جو ہے وہ زمین پر ٹکا دیا۔ یعنی گویا کہ اونٹ جب جم کر بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پھر اگلے پاؤں وہ زمین پر رکھتا ہے، جب اس کا مطلب ہے کہ جم کر بیٹھنا۔ پھر اس سے مزید بھی جم کر وہ دکھاتا ہے کہ میں اٹھنے والا نہیں ہوں، تو پھر وہ اپنا جو لمبا اس کی گردن جو ہے وہ زمین پر اسی طرح رکھ دیتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب میں تو اٹھنے والا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تعبیر میں جب حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بات کی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام اپنی گردن جو ہے زمین پر اسی طرح ٹکائے گا جس طرح اونٹ جو ہے وہ زمین پر مطلب ٹک کر بیٹھنے اور جم کر بیٹھنے کے لیے علامتی طور پر اپنی گردن بھی اسی طرح لمبی کر کے وہ زمین پر ٹکا دیتا ہے۔ تو یہ ایک تعبیر ہے۔ تو تبارکہ
جب کہتے ہیں جب برکہ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے جو ابھی میں نے بیان کیا، دو مطلب ہو گئے، یعنی بڑھوتری، غیر مرئی برکت، خیر، اور جم کر کسی چیز کا کسی جگہ پہ مطلب ہے کہ وہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، اپنی بنیادوں پر قائم ہو جانا۔ لیکن جب اس کو تبارک کے معنی میں لیتے ہیں، تبارک میں الفاظ زیادہ ہے، تو عربی میں یہ طریقہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جب الفاظ اور حروف زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں معنی بھی زیادہ ہوتا ہے، جب حروف زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں معنی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو تبارک کا مطلب ہے کہ اس میں باب مفاعلہ ہے، یعنی اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ، یعنی اس میں جتنا بھی آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بڑی خیر والی ذات ہے، بہت برکت والی ذات ہے، بہت بڑھوتری والی ذات ہے، یعنی تمہیں نشو و نما دیتا ہے، تمہیں خیر و برکت دینے والا ہے، اس کے ساتھ برکتیں ہیں، اس کے ساتھ بھلائی ہے، اس کے ساتھ خیر ہے، اس کے ساتھ آپ کی تربیت اور آپ کے نشو و نما اور آپ کے گروتھ کے لیے بہت بے شمار اسباب ہیں۔ تو ان اسباب سے اپنے لیے حصہ لے لو، اپنا حصہ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اس سے اپنے حق میں زیادہ خیر کے اور بھلائی کے فیصلے کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، آگے جاؤ، مطالبہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ تبارک الذی، دوسرا مطلب یہ ہوا کہ تبارک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوام و استقرار ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھلائی تمہیں ملے گی وہ بھلائی اصل میں وہ بھلائی ہے جس کو دوام ہے۔ وقتی طور پر بھلائی تو شاید آپ کو کوئی اپنا مطلب آپ سے نکالنا چاہے تو آپ کو وقتی طور پر کوئی پیشکش کر دے، جس طرح جو انسانوں کو خریدنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو انسانوں کو اپنے کام کے لیے، کتنے ادارے ایسے ہیں، کتنے ملک ایسے ہیں جو انسانوں کو خریدتے ہیں، اور خریدنے کے لیے ان کے سامنے کتنی پیشکشیں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مطلب کے لیے ان کو استعمال کر دے، کہ بھئی ٹھیک ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمال دیا ہے، کوئی لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں، تو اتنے پیسے ہم دے دیں گے، تم ہمارے لیے کام کر لو۔ لیکن وہ وقتی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے کہتا ہے کہ تو میرا بندہ بن جاؤ، وہ سب سے کٹ کر میرا ہی ہو جاؤ، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ دیتا ہے وہ تبارک ہے، وہ ثابت قدم، وہ ثابت چیزیں ہیں، وہ کٹنے والی چیز، سمجھ رہے؟ یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، جو اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ ممنون نہیں ہے، نہیں، اس من قطع کو کہتے ہیں، وہ کٹنا، وہ کٹنے والی چیز نہیں ہے، بس خالدین، وہ ہمیشہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی تنخواہوں میں کمی ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی جرمانے لگتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ اس میں بڑھوتری ہی بڑھوتری۔ یہ تو تبارکہ کا لفظی مطلب ہوا۔ اب اس تبارکہ کا مطلب اس آیت کے ساتھ جوڑ دے، جس آیت کے ابتدا میں یہ لفظ آیا ہے، تو یہی پہ دیکھیں کہ کیا فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی۔ اب وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی اپنے بندے پر، یہ برکت کی بات ہے، یہ کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، وہ برکت سے خالی نہیں ہوگا، وہ خیر سے خالی نہیں ہوگا، بھلائی سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب کا طالب علم بن کر، اللہ کی کتاب کا طالب بن کر، اس کو سمجھنے والا بن کر، اس کا ارادہ کرنے والا، اس کو وقت دینے والا بن کر، اب خیر سے کوئی محروم نہیں رہے گا، کسی بلائی سے اور وہ بلائی ایسی بلائی ہوگی جو مستقل بلائی ہے، وہ بلائی ایسی ہے جس میں بڑھوتری ہی بڑھوتری آئے گی، جس میں کمی نہیں ہوگی۔ اور لیکون للعالمین نذیرا، اسی لیے کہ یہ سارے مخلوقات کے لیے خبردار کرنے والی کتاب بن جائے۔ اب علی عبدہ، بندے پر، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے ہیں، اب کتاب ان پر نازل نہ ہوتی تو بس وہ ایک شخص تھے، وہ گزر جاتے جس طرح کئی اشخاص گزر جاتے، قابل وہ انتہائی قابل ترین شخص تھے، انتہائی عظیم ترین شخص تھے، نبوت کے بغیر بھی وہ بہت بڑی شخصیت تھے، لیکن بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اگر ان کو نبوت نہ ملتی تو بس ایک شخصیت تھی، بہت بڑی شخصیت تھی، تو گزر جاتی، تو نام ہی نہ رہتا، کبھی کسی کو نام یاد ہوتا تو کسی کتاب میں ہوتا نام۔
لیکن اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ سنی جاتی ہے، وہ روایات میں آتی ہے نا، یزید کے سامنے کسی مجلس میں امام حسن تھے، تو یزید اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرنے لگا، بیٹے تھے دو، تو یزید کہتے ہیں میرا باپ ایسا ہے، میرا دادا ایسا ہے، میرا پردادا ایسا ہے، تو حضرت حسن سنتے رہے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت حسن کیسا عجیب آدمی ہے، کچھ بات ہی نہیں کرتے، تو وہ تو اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے بس تھوڑا، اور گردن اٹھا کر کہتے ہیں کہ حسن کو میں نے خاموش کر دیا، تو حضرت حسن چپتے تو اتنے میں اذان ہو گئی تو اذان میں آ گئی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت حسن نے بولا یہ محمد کون ہے؟ میرے بابا ہے۔ تو پھر سارے لوگ سنا، اچھا حضرت حسن نے تو بڑی سانس لی تھی، بڑا صبر کیا تھا، اندازہ کیا تھا کہ چلو تم جتنے بھی تعریفیں اپنے باپ دادا کے کرتے ہو تو کرتے رہو، ابھی اذان ہو جائے گی، اذان ہو گئی پتہ چلے گا اذان میں کس کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے بابا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز۔ اب عبدہ، تو تبارک الذی، برکت والی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب لکھی۔ اب وہ بندہ تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہے، اب بھی بندہ ہے، لیکن اس بندے کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، اتنی بڑھوتری کیسے، اتنی برکت کیسے مل گئی، اتنا دوام کیسے مل گیا؟ دوام یعنی ہمیشگی کی ایک خوشی ان کو، یا ایک مقام ان کو مل گیا جو کوئی اسے لے نہیں سکتا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، اس کتاب کی وجہ سے مل گئی۔ اب جو قوم یا جو فرد اس کتاب کو اپنائے، اس کو بھی مٹی سے اٹھا کر بہت بڑے مقاموں اور مرتبوں کا اور انعاموں کا اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، جن کے نام ابھی تک ہمیں یاد ہے، اور جب نام لیتے ہیں تو احترام کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کا نام لیتے ہیں، مجتہدین کا نام لیتے ہیں، محدثین کا نام لیتے ہیں، ائمہ اعظام کا، مسلمان فاتحین کا، بڑے لوگوں کے نام لیتے ہیں، تو ہمارا سر احترام سے جھک جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبارک ہے نا، یہ اس برکت کی ایک آثار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی۔ اب یہ سیاق و سباق کے ساتھ، اور الذی لہ ملک السماوات والارض، جس خدا کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ برکت والی ہے۔ یعنی آسمان کی بادشاہی ہر شخص کے لیے تو موزون نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی کے لیے موزون ہے کہ اس میں دوام اور ثبات ہے۔ اس کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے، ایک وقت کی بادشاہی نہیں ہے کہ کوئی اس سے لے لے، کوئی اس کو ریکال کر دے، کسی نے اس کو دی ہو۔ تبارک الذی، وہ برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی۔ کسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہوگی تو پوری زمین کی بادشاہی بھی تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی، ظاہر ہے کہ زمین کے کسی ٹکڑے کی بادشاہی ہوگی، اور وہ بادشاہی بھی کسی وقت کے لیے ہوگی۔ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تو کوئی بھی بادشاہ نہیں رہا، اور پوری دنیا کا تو کوئی بھی بادشاہ نہیں رہا۔ اب تو پوری دنیا کا نہیں رہا تو آسمان کا تو کوئی نہیں رہا۔ تو حقیقی بادشاہی دائماً اور مستمرت بادشاہی اسی کی ہے جو پوری زمین کے اور آسمان کا اور جو درمیان میں ہے، اور وہ اس میں برکت عطا فرمایا ہے، اس میں ہر چیز کو بھلائی دے رہا ہے، خیر بانٹ رہا ہے، بھلائی بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، عطا ہے، بخشش ہے، دسترخوان ہے کھلا ہوا، دینے کے لیے ہے سب کچھ، دینے کے لیے ہے سب کچھ، سب کو دے رہا، اپنے پرائے، مطلب یہ ہے کہ عرب عجم ہو، پڑھائے چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی تعلیم یافتہ ہو بے تعلیم ہو، ان پڑھ ہو دیہاتی ہو شہری ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں کوئی تمیز نہیں، بس دے رہا ہے، انسان ہو جانور ہو پرندوں ہو چرند ہو، اسی کے لیے تبارک الذی بیدہ، اسی کے ہاتھ میں یہ بادشاہی۔ اور لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہ اس کی تعریف ہے۔ وخلق کل شیء، وہ خالق ہے، برکت والی ذات وہ ہے۔ یہ خلق خود بجائے خود بڑی برکت والی چیز ہے، تخلیق کی اس نے۔ تخلیق کا مطلب ہے کہ ہم ہوئے، ہمیں تخلیق مل گئی، ہمیں ہونا مل گیا، ہم موجود ہو گئے، تو جو سب کچھ ہم اویل کر رہے ہیں، یا جن چیزوں سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، جن چیزوں سے ہم مزے لے رہے ہیں، تو یہ تب لے رہے ہیں جب ہمیں تخلیق کیا گیا ہے۔ تو یہ تخلیق خود تبارکہ کی ایک اثرات ہیں، گویا کہ بڑھوتری ہے، یہ خود ایک بھلائی ہے جو انسانوں کو دی گئی، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی منت سماجت کے۔ صلاحیتیں بھی ہے، تخلیق بھی ہے۔
فقدرہ تقدیرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کا ایک تقدیر مقرر کیا ہے، اندازہ مقرر کیا ہے، یعنی ایک منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ اس طرح اندھیر نگری نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے کہ بس پتہ نہیں کوئی جاتا ہے کوئی آتا ہے، نہ پتہ ہے جانے کا نہ آنے کا نہ پیدا ہونے کا، نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بالکل ایک علیم و خبیر ذات کی نگرانی میں، اس کی نظروں کے سامنے، اس کے منصوبے کے مطابق، اس کی جو منصوبہ بندی ہے اسی کے مطابق ہو، اس کی منصوبہ بندی سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کتنی چیزیں پیدا کرنی ہے، چونٹیاں کتنی پیدا کرنی ہے اور چونٹیوں کے اندر کتنی صلاحیت رکھنی ہے، انسان کتنے پیدا کرنے ہیں اور کتنی صلاحیت ان کے ساتھ پیدا کرنے ہیں۔ تو انسانوں کی زندگی، ان کی قوتیں، ان کی صلاحیتیں، ان کے حدود کار، کہاں تک کسی انسان کو پہنچنا ہے، کس انسان نے کیا چیزیں حاصل کرنی ہے، کہاں سے اس نے جانا ہے اور کہاں تک جانا ہے، اور کیا کیا اس نے کمانا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کے مطابق ہے، یہ اس فیصلے سے آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو یہ تبارک کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، سمجھ آگئی؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، نزل ایک ہے انزل، ایک ہے نزل۔ اب دیکھیں نا، نزل میں ایک آگے کی ایک آیت ہے اسی سورہ فرقان میں، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اس بات کا جواب آگے تفصیل کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہی پہ نزل میں اجمال کے ساتھ دیا گیا، نزل الفرقان، یہ تدریجاً نازل کیا، ایک دم نازل نہیں کیا۔ ایک دم تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل کیا گیا، لیکن آگے زمین تک یہ نجمن نجمن اور حصہ حصہ کر کے نازل کیا گیا، نزل الفرقان، چھوٹے چھوٹے حصے کر کے نازل کیا گیا۔ اور الفرقان، فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان قرآن مجید کا ایک نام ہے جس کا اصل گراس روٹ لفظ جو ہے وہ فرق ہے۔ فرق کا مطلب آپ جانتے ہیں، جس طرح ہم اردو میں فرق کہتے ہیں، فرق، تو قرآن مجید کو فرقان دو تین معنوں میں کہتے ہیں۔ فرقان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح کوئی جج فیصلہ کرتا ہے اور کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، تم ہار گئے، تم جیت گئے، جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ توحید، اللہ کی بندگی، یہ بات جو پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ تو قرآن مجید فرقان ہے۔ ایک مطلب ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا نجات ہے اور کیا تباہی ہے، کون اہل جنت ہے کون اہل جہنم ہے، کون اللہ کے مرضی کے مطابق وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، کون اللہ کے ناپسندیدہ لوگ، یہ فرق کر دیا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ہے کہ یہ ایک کسوٹی ہے۔ کسوٹی کا مطلب ہے کہ جس پر پرکھا جاتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقان ہے، ہر چیز اس کی طرف لوٹائی جائے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو بھی تم کسی بات میں اختلاف کر لو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی بات میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ تو یہ قرآن مجید کسوٹی ہے۔ کسوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس پر پرکھا جائے گا۔ کوئی پرانی کتاب ہے، اس میں کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے۔ تورات میں اب جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات غلط ہے، اس کو قرآن کے طرف لوٹایا جائے۔ قرآن جس بات کی تصدیق کر دے وہ اللہ کی کتاب، جس کی تکذیب کر دے اس کو چھوڑ دو، وہ کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ انجیل ہے، زبور ہے، ہندوؤں کے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں، ویدے ہے، پرانے ہیں، بھگوت گیتا ہے، جو بھی ہے، سمجھ میں آئے گا، گرو نانک کی کتابیں ہیں، سمجھ۔ تو جتنے بھی پرانی کتابیں ہیں، جتنا بھی پرانا لٹریچر ہے، کسی کے پاس کچھ بھی علم کے نام پر لکھی ہوئی چیز ہے، ان سب کے اوپر اس قرآن کو رکھو۔ قرآن کسوٹی ہے، اس معیار پر جو پورا اترا وہ ٹھیک ہے، اس معیار پر جو پورا نہ اترا وہ غلط ہے۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، کوئی عجمی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی یونانی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی عرب ہے، کوئی دوسرا ہے۔ اس لحاظ سے رنگ، نسل، زبان، علاقے، ان چیزوں کے بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے۔
ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں. فرق اگر ہے تو اس کتاب کی وجہ سے ہے. اس کتاب کو ماننے والے ایک اور اس کتاب کو نہ ماننے والے دوسرے. باقی رنگ، نسل، زبان، علاقہ، ملک، زمانہ، صلاحیتیں، جنس، صنف، جو بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. عرب عجم کی بھی کوئی فرق نہیں ہے. فرق اگر ہے تو اس کتاب کے ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے. اسی وجہ سے یہ قرآن فرقان ہے. تو 3 باتوں کی وجہ سے قرآن مجید کو فرقان کہا گیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو فرقان ہو. اس کتاب کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بحیثیت کتاب انسانوں کے درمیان فرق کر دے. قرآن کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ماننے والے مسلمان ہوں، جس کو نہ ماننے والے کافر ہوں. بس یہ فرق صرف قرآن کو، یہ امتیاز صرف قرآن کو حاصل ہے. اور یہ امتیاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے. ایک حدیث میں ہے وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. یعنی جمع کرنے والے بھی ہیں، فرق کرنے والے بھی ہیں. ماننے والوں کو جمع کرتا ہے، نہ ماننے والوں اور ماننے والوں کے درمیان فرق کرتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کا ماننا لازماً ایمان ہو اور جس کا نہ ماننا کفر ہو، جس کے اوپر ایمان اور کفر کا دار مدار ہو. سمجھ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے اس کی بے ادبی کی، تو کسی صحابی نے اس کو حضرت ابوبکر صدیق سے اجازت لی کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ میں اس کی گردن نہ ماروں، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. غلطی اس نے کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہر غلطی جو ہے وہ مستوجب قتل نہیں ہے. ہر غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر غلطی کفر ہے. غلطی غلطی ہوتی ہے، کفر غلطی ہے، لیکن ہر غلطی کفر نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کو ماننے والے مسلمان ہوں اور اس کو نہ ماننے والے کافر ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی شخصیت ہے تو وہ ابوبکر صدیق کی شخصیت ہے یا حضرت علی کی شخصیت ہے. دونوں سمجھے، ہمیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو تقابل کا تصور ہے غلط ہے. اب کوئی کہہ دے یار محمد کے بعد ابوبکر صدیق بڑی شخصیت ہے تو آپ دوسرا کہہ دیں نہیں حضرت علی، نہیں نہ کہو. یہ کہہ دو کہ حضرت علی شخصیت، یہ کہہ دو دونوں شخصیت ہے. یہ نہ کرو کہ ان میں سے کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، بس دونوں مان لیں. اس میں کون سی بات ہے؟ یہ کوئی طرح کی بات تو نہیں. فرقان جب ہم نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی وہی ہے اور اسی قرآن کی وجہ سے ہے. اسی فرقان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی فرق کی ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت جو کوئی سمجھتا ہے تو وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ فرق اور امتیاز کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات پسندیدہ ہیں. یعنی جو پیغمبر کے زیادہ قریب ہے، جو قرآن کے زیادہ قریب ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بھی زیادہ قریب ہے دوسرے انسانوں سے. یعنی انسانوں میں کون انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہے، جو قرآن کے قریب ہے، جو قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. تو یہ فرق کی بات آ گئی. ورنہ یہ فرق کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہ فرق قرآن اور پیغمبر کے علاوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، لیکن ان کی شخصیت یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننے والے مومن ہوں اور نہ ماننے والے کافر ہوں. لِيَكُونَ عَلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے پر اس نے کتاب نہ، اور بندے کو اتنا اٹھایا کہ وہ فرق بن گیا انسانوں کے درمیان. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ پورے انسانوں کے تمام انواع کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے خبردار کرنے والا بنے. اب خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پیغمبر اگر نہ آتے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایسی برائی میں پڑے ہوئے تھے، جس طرح ایک آدمی کسی گڑھے کی طرف جا رہا ہے اور اگر کسی نے خبردار نہ کیا، اگر وہ اندھا ہے تو کسی نے اس کو پکڑا نہیں، کسی نے اس پر آواز نہیں دی کہ بھئی گر رہے ہو، برباد ہو، تو وہ برباد ہو جائے گا. تو لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جس زمانے کے بھی لوگ ہوں، جس کو لوگ انلائنمنٹ کا زمانہ کہتے ہیں، روشنی کا زمانہ کہتے ہیں، چاہے اس زمانے کے بھی لوگ ہوں، لیکن ان کو بھی اگر قرآن اور سنت سے خبردار نہ کیا جائے تو وہ برباد ہو جائیں گے.
تو برباد ہونے سے بچنے کے لیے قرآن کی طرف سے خبردار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، تبارکا، دیکھا وہ تبارکا، وہ بڑی خیر اور برکت والی ذات ہے جس نے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر تم اس بات کو نہ مانو تو برباد ہو جاؤ۔ یہ بات ہوگی۔ دوسری بات للعالمین، سارے زمانے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور نبوت اور دعوت جو ہے وہ ایک زمانے کے لیے خاص نہیں ہے کہ اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یار پرانے زمانے کے لیے ٹھیک تھا اور بعد کے زمانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی ہر زمانے کے لیے ٹھیک تھا، ہر زمانے کے لیے یکون اور یہ اس میں بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید کی، اور احادیث بھی ہے کہ نبی نے فرمایا مجھے خصوصیت دی گئی کہ میں سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہوں، یکون للعالمین نذیرا، تمام انسانوں کے لیے۔ اب تمام انسانوں کے لیے نذیراً خبردار کرنے والا ہو، دیکھیں نا بشیراً تو تب ہوگا جب وہ مان لیں، پہلے تو نذیراً ہوگا کہ بھائی برباد ہو رہے ہو۔ یعنی دیکھو کسی کو کسی کام سے بچانے کے لیے اس کو لالچ دینا بھی ایک کام، ایک طریقہ ہے۔ جس طرح بچوں کو کہتے ہیں بس یہ مان لو میں یہ دے دوں گا، یہ دے دوں گا، مم دے دوں گا، پیسے دے دوں گا، یہ چاکلیٹ۔ لیکن جو عقل مند انسان ہوتے ہیں نا ان کو لالچ دینے کے بجائے خبردار کرنا کہ بھائی غرق برباد ہو رہے ہو، اس لیے کہ بربادی سے بچنا جو ہے وہ ہر انسان کے فہرست میں ہے، اور نفع کا حصول جو ہے وہ اس پر موقوف ہے کہ وہ نفع انسان کو کتنا نظر آتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو کہہ دوں کہ کوئی ادھر تک دوڑ کر جائے دروازے تک تو میں اس کو 10 روپے دے دوں گا، تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھیں، لیکن 10 روپے کے لیے کیوں اٹھوں، 10 روپے کے لیے کیوں دوڑوں؟ لیکن اگر میں کہوں کہ سانپ ہے تو میرے خیال میں کوئی ایک بھی نہیں رہے گا کہ اپنی جگہ پہ ٹک جائے، کہتے یار سانپ سے تو ہر ایک نے بچنا ہے، چاہے وہ افلاطون کیوں نہ ہو، سانپ تو خطرناک ہے، بچو خطرناک ہے، سمجھ میں آ گیا، ڈینگی ہے، اور ڈینگی سے اتنی چھوٹی سی چیز ہے نا اس سے بھی لوگ بچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نذیراً، بشیر بھی ہے پیغمبر، نذیر بھی۔ آگے کی آیت کی بات بڑی عجیب ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اب فرقان اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، پیغمبر بھی، لیکون للعالمین نذیراً میں پیغمبر بھی ہے اور کتاب بھی ہے، پیغمبر بھی نذیر ہے، کتاب بھی نذیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے لہ ملک السماوات، جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، یعنی جو آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے تو اس کا کوئی نظام بھی ہوگا، لیکن اب بادشاہ کے ایک تو قوانین ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، بھائی بادشاہ نے آرڈر فرمان جاری کیا ہے، تو کوئی حکومت اور کوئی حکمران ایسا تو نہیں ہوتا نا جس کا کوئی حکمرانی کے کچھ اصول نہ ہو، کچھ ضوابط نہ ہو، کچھ قواعد نہ ہو، کچھ اصول نہ ہو، کچھ فرامین نہ ہو، کچھ آئین نہ ہو، کچھ تو ہوگا۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید عام طور پر یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید عام طور پر لوگوں سے یہ کہلواتا ہے کہ بتاؤ دعائیں کون سنتا ہے، تخلیق کون کرتا ہے، بلائی اور یہ چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، رزق کون دیتا ہے، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں سے کہلوا کر جب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہتے پھر اس کی بادشاہی کیوں نہیں مانتے؟ تو کبھی کبھی ربوبیت کا اقرار کرا کے، الوہیت کا اقرار کرا کے یہ ان سے اقرار کرایا جاتا ہے، تو پھر اس خدا کی خدائی کیوں نہیں مانتے، اس کی بادشاہت اور سورنٹی کیوں نہیں مانتے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انداز دوسرا اختیار کیا، یہ سورت کا ایک اور کمال ہے۔ وہ کمال یہ ہے کہ پہلے یہیں پہ یہ پہلے سورتوں میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جب الہ وہی ہے، جب معبود وہی ہے، جب تم سختی میں، مشکل میں، مصیبت میں اسی کو پکارتے ہو، جب ہاتھ اس کی طرف اٹھاتے ہو، جب کہتے ہو کہ دنیا کے خدا، دنیا کے بت کچھ بھی نہیں کرتے، اس خدا کو بلاؤ جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو پھر اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ہمیشہ بات یہ کی جاتی۔ اب یہاں پہ اس دوسرے انداز سے بات کی جاتی ہے کہ جب ملک السماوات والارض، ساری کائنات کی بادشاہی اسی کی ہے، تو تم اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تو کبھی وہی انداز، کبھی اسی کو کہتے ہیں نا وہ منطق اور فلسفے کی اصطلاح میں کبھی اس کو دلیلی انی کہتے ہیں، کبھی دلیلی لمی کہتے ہیں۔ یہ ایک منطقی اصطلاح ہے، آپ نے تو منطق نہیں پڑھی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ انی کا مطلب یہ ہے کہ علامات کو اصل
کے لیے دلیل بنایا جائے. کوئی سمٹم ہو، کوئی نشانی ہو، کوئی علامات ہو، اس علامت کو دلیل بنا کر ایک چیز کو ثابت کی جائے. جس طرح دور سے آپ دھواں دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی آگ جل رہی ہے. تو دھواں تو آگ کی دلیل نہیں ہے، دھواں تو آگ کی نشانی ہے. تو کبھی نشانی کو دلیل بنا کر اس چیز کو ثابت کیا جائے جو اس نشانی کا اصل علت ہے، اور کبھی اس اصل لم یا علت یا لم، اس کو لم کہتے ہیں، کاز جس کو کہتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے. کاز حقیقت میں علت ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال تو کاز کو دلیل بنا کر کہ دیکھو وہ آگ جل رہی ہے تو ضرور وہاں پہ گرمی ہوگی. آپ کسی کے مہمان ہیں اور وہ آپ کہتے ہیں یار، اس نے کہا آپ کو چائے پلاتے ہیں، تو 10-15-20 منٹ ہو گئے. آپ نے کہا یار یہ تمہاری چائے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں نا دور وہ چولہے پر جو ہے وہ پتیلا یا اس کی کیتلی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یار پڑی ہوئی ہے، کیسے ہے پڑی ہوئی ہے؟ صرف پڑی ہوئی ہے یا کچھ پک بھی رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو نا آگ جل رہی ہے، اس کے نیچے آگ. تو آپ سمجھ جب آگ جل رہی ہے تو چائے پک رہی ہے. تو آگ کا جلنا جو ہے چائے کے پکنے کے لیے بنیاد ہے. تو اسی کو دلیل لمی کہتے ہیں کہ آپ اصل چیز کو علت بنا کر اس سے ثابت کر رہے کہ اس کے اثرات ہوں گے. اور کبھی آپ اثرات کو دلیل بنا کر کہتے کہ یہ اثرات کسی چیز کے ہوں گے. تو کبھی کبھی قرآن دلیل انی بناتا ہے، کبھی دلیل لمی بناتا ہے، کبھی دلیل انی بناتا ہے. اب یہ دلیل انی نہیں ہے، دلیل لمی ہے. لمی کا مطلب ہے کہ ہاتھ اللہ کے سامنے کیوں اٹھاؤ، خوف اور خشیت اور امید اللہ تعالیٰ سے کیوں رکھو، سجدہ اللہ کے سامنے کیوں کرو، منت اللہ کی کیوں مانو، توقع اور امید اللہ سے کیوں باندھو، اس لیے کوئی بادشاہ ہے. اور دوسرے آیت میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ وہی ہے اور تم ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلاتے ہو. تو جب ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانا چاہتے ہو تو پھر بادشاہی بھی اس کی مانو. تو کبھی ایک انداز سے بات کی جاتی ہے، کبھی دوسرے انداز سے. لم یکن لہ شریک فی الملک. اچھا، لہو ملک السماوات والارض، اس کے پاس آسمان اور زمینوں کی بادشاہی تھی. ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے حکومت میں. لیکن فی الملک ہے، حکومت میں. اصل توحید جو ہے وہ تو حکومت کی بات ہے. یہ وہ آیتیں ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے سب چیزوں کو پیدا کیا. فَقَدَّرَهُ تقدیرا، پھر اس کا تقدیر بھی لکھ دیا، یعنی اس کی تقدیر بھی لکھ دی، اس کا ایک منصوبہ بھی بنا دیا. یہ وہ آیت ہے مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بات نقل کی گئی ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ بنو عبد المطلب میں جو بچہ بھی بولنے کے قابل ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھاتے اور سمجھاتے تاکہ پہلے سے توحید کی بات ذہن میں آ جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات، تخلیق کی بات اور تقدیر کی بات بھی سمجھ میں آ جائے اس کی. تو سب سے پہلے ان سے یہی آیت پڑھواتے تھے کہ اس آیت کو پڑھو. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی خلق لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. تو ہمیں تو سمجھانا بھی چاہیے اور مطلب ہے کہ پڑھانا بھی چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے. اب دیکھیں اس آیت کے اندر بڑی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے. لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، یعنی خود اپنا بیٹا بھی نہیں ہے اور کسی دوسرے کے بیٹے کو بھی بیٹا نہیں بنایا. یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا کو جانتے نہیں ہیں. بیٹا کوئی کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ میں مروں گا، میں محتاج ہو جاؤں گا. یار ویسے مجھے یہ بچہ پسند آیا، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، چلو میں اس کو گود لیتا ہوں. سمجھ میں آیا یہ بات؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آسمان، کائنات اور آسمان و زمین کی بادشاہی اکیلے خود چلاتا ہے، تو اسے کسی شریک کی، کسی ساجی کی کیا ضرورت پڑے؟
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود پیدا کیا، تو باقی کو اللہ تعالیٰ شریک کیوں بنائے؟ اس لیے کہ وہ تو مخلوق ہے، تو مخلوق ہے تو اس کے خود محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا محتاج ہے کہ اس کو شریک بنائے؟ شریک تو آپ تب کو بناتے ہیں جب اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتے، تو وہ تو پیدا نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی کون سی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہوتی تو اس کی تخلیق میں مدد لیتا کسی سے، جب اس کی تخلیق میں مدد نہیں لی ہے تو پھر آگے کسی چیز میں مدد لینے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کا ایک منصوبہ بنا دیا۔ منصوبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز منصوبے کے مطابق پیدا کی، کس مخلوق کو کتنی صلاحیت ہے، کتنی عمر، کتنا مہلت عمل، کہاں تک ان کو پہنچنا ہے، کیا اس کے حدود متعین کرنے ہیں؟ تو انسانوں کے اپنے حدود ہے، باقی چیزوں کے اپنے حدود ہے، ہر انسان کے بھی اپنے حدود ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا یار یہ فیصلہ میں کرتا تو میں ادھر پہنچ جاتا، ضروری نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حدود ہے، تم ادھر سے آگے نہیں جا سکتے تھے، یہ تم ایسے کہتے ہو۔ اسی لیے نبی نے فرمایا نا لو نہ کہو، لو اگر میں یہ کرتا تو ایسا ہوتا، اگر میں نہ کرتا، اس لیے کہ لو تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی حدود تھے جس میں تم ابھی آ گئے، بس اس میں تمہاری غلطی کتنی تھی وہ دوسری بات ہے، تم نے غلط فیصلہ کیا وہ دوسری بات ہے، لیکن حدود تمہارے وہی تھے۔ تم اپنے ارادے کے بارے میں، جس نے کسی آدمی کو مارا نا تو وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا، کیوں گیا مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، لیکن تم نے یہ کیوں کیا، تم نے گولی کیوں چلائی؟ تم اس بات پر مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے حدود ہیں، تم ان حدود سے آگے نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب حدود سے آگے نہیں جا سکتے تو تم اپنے فیصلے درست رکھو، اس لیے کہ تم غلط فیصلے کرے گو تو کیا تم غلط فیصلوں سے حدود سے آگے جا سکو گے؟ نہیں۔ تو اگر غلط فیصلے سے تم حدود سے آگے نہیں جا سکتے ہو تو پھر درست فیصلے کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہی بات سمجھ جاؤ۔ اچھا، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یہاں پہ دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں، وہ یہ ہے کہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے نذیر پیغمبر بن جائے اور نذیر قرآن بن جائے۔ اب جب پورے عالمی ورلڈ آرڈر ہے ایک اسلام کا اپنا ایک ورلڈ آرڈر ہے، تو اگر اسلام کا ورلڈ آرڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں دو ورلڈ آرڈر نہیں ہوں گے، دو ورلڈ آرڈر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اس پوری کائنات کا خدا چونکہ ایک ہے، اس پوری کائنات کا بادشاہ ایک ہے، تو اس پوری کائنات کے اندر ایک ورلڈ آرڈر ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ ورلڈ آرڈر کے دعوے دار ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ ایک قسم کے لوگ ہیں فکری قسم کے لوگ، جس طرح یونانی فلسفہ ہے، آج بھی یونانی فلسفہ ایک نئی شکل میں مغربی فلسفے کے شکل میں ڈھلا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی مغرب کا جو جدید فلسفہ ہے، جدید نظریات مغربی تہذیب کی جو بنیاد ہے، ان بنیادوں کے ڈانڈے ملتے ہیں پورے یونانی فلسفے کے ساتھ۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس پورے مغربی فلسفے کی بنیادیں دو قسم کے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، یا دو قسم کے لوگ اس فلسفے، اس تہذیب کے علمبردار ہیں، ایک عیسائی ہیں، ایک یہودی ہیں۔ عیسائیوں کو استعمال کیا جاتا ہے عملی طور پر، اس لیے کہ ان کی کثرت ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یورپ تقریباً سارا، یعنی چائنا، اور اس میں پہلے یہ کمیونزم سے پہلے چائنا والے بھی اور روس والے بھی اور سارے لوگ عیسائی ہی تھے نا، آسٹریلیا والے اور یہ سب مشرق کے کتنے علاقے والے، پورا مغرب، افریقہ کے اندر کتنے لوگ، پورا امریکہ، پورا کینیڈا، پورا یورپ، پورا برطانیہ، یہ اسی عیسائیت ہی کی لمبردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کے لحاظ سے یہودی، کثرت کی وسائل اور تعداد کے لحاظ سے کیا عیسائی، اور فلسفے کی بنیاد کے اور تہذیب کی بنیاد کے لحاظ سے یونانی۔ اب اس آیت میں ان تینوں کے اوپر رد ہے کہ لیکون للعالمین نذیرا، پیغمبر اور قرآن پورے انسانوں کے لیے ایک ورلڈ آرڈر ہے قیامت تک۔ اس ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں تین قوتیں ہیں،
ایک قوت ہے یونانیوں کی جو تقدیر کو نہیں مانتی. یونانیوں کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر. ان میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ایسا بادشاہ ہے جس کے منصوبے کے تحت یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس سے بے خبر ہے، وہ لا تعلق ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے انسان کو انسان کے بجائے حیوان بنا دیا. یہ آج جو سوشل اینیمل کی بات ہو رہی ہے، ہماری کتابوں میں آج تک بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے. یہ بات سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ یونانیوں نے کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یونانی تہذیب ہے جو جس کی بنیاد آج تک جو ہے وہ ہمارے جدید دور کے اندر باقاعدہ کسی نئی شکل میں، لیکن بنیادی جو تخم ہے وہ ادھر سے آیا. تو ایک اس پر بھی رد کر دیا کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. خلق کل شیء، جب خالق وہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس نے پیدا کی تو اسے پتہ ہے. جب اس کے پتہ ہے اس نے چونٹی پیدا کی ہے تو چونٹی کے اندر جو صلاحیت ہے اس نے پیدا رکھ دی ہے تو پتہ تھا. انسان کو اس نے پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر جو صلاحیت ہے اسے پتہ تھا کہ اس کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے اور وہی چاہیے اس نے پیدا کی. تو خلق کل شیء. اور لم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. یہود کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم ہیں. باقی انسان تو گوئم ہے، یہ تو جانور ہے، یہ تو ہماری خدمت کے لیے، ان کے کوئی انسانی حقوق. جب بچے کو جب کسی یہودی سے پوچھا جاتا ہے آپ کو ترس نہیں آتا؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے کیوں؟ تو انسان ہی نہیں ہے، تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہمیں اس پہ کیا؟ ہم اس کو مسل لے رہے. آپ روزانہ جاتے ہوئے کتنے چونٹیوں کو، کتنے کیڑے مکوڑوں کو مسل لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہم بھی مسل لیتے. اور لم یتخذ ولدا، عیسائی تو کھلے عام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ تین قسم کے لوگ، ایک ہے تہذیبی طور پر وہ اسلام کا مقابلہ کریں گے اور اسلام کے لیے ورلڈ آرڈر، اسلام انسان کو انسان کہتا ہے، اس کے لیے ایک نظام. وہ کہتے ہیں نہیں، انسان اینیمل ہے، اس کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، بس جو بھی دل میں آئے کرتے رہیں، اپنے فائدے کی چیزیں ڈھونڈتے رہو اور بس نقصان کی چیزوں سے بچتے رہو اور مزے کرو. تو ایک وہ تہذیب ہے جو یونانی تہذیب کی بنیاد پر ہے، جو خدا بیزار تہذیب، جو خدا کی بغاوت پر مبنی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی اور کائنات کی کوئی تقدیر نہیں بنائی. اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس آرڈر کو عملاً طور پر نافذ کرنے والے ہیں یا اس کا دفاع کرنے والے ہیں، یا نظریاتی طور پر، فکری طور پر. تو یہود اسی فکر کو لے کر نئے نئے نظریے اور نئے نئے تھیوریز ایجاد کرتے ہیں اور لوگوں کو اسی میں بس مشغول رکھتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے نا کتنی تھیوریاں، یہ خواتین کے حقوق اور یہ بچوں کے حقوق اور یہ آزادی اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ اکو بکو سندھ، یہ سب کچھ آپ کو پتہ چلا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ فضول بکواس تھی سب. اس میں کیا ہے؟ یہ جو جمہوریت کی بات ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی جان؟ اب جمہوریت ہے وہی پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے امریکہ کو نہیں دیکھا، کہاں پہ جمہوریت ہے؟ کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں جو بٹھاتے ہیں اور نیچے گراتے ہیں. سمجھ میں آتے امریکی لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ان کی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ہم تو استعمال ہو رہے ہیں. تو کون سی جمہوریت، کون سی آزادی، کون سے حقوق، کون سی انسانیت سمجھ میں آتی ہے؟ کون سا امن؟ یہ سب فضولیات، یہ بکواسات، یہ نظریات یہ یہودیوں نے پھیلائے لوگوں کے اندر. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے یہ کلائمیٹ چینج ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ یہ جو بارشیں نہیں ہوتی، فلان نہیں ہوتا. اب ایرانیوں نے جب بحرین میں وہ مراکز اڑا دیے امریکہ کے، تو پتہ چلا کہ اب تہران میں پچھلے سال لوگ بوند بوند کو ترس رہے تھے اور یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ تہران کو خالی کر دیں، اب پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اب پتہ چلا کہ بھئی سب کچھ ہے لیکن وہ مصنوعی طور پر وہ سب چیزیں انہوں نے روکی تھی. اور جب انہوں نے ان چیزوں کو مار دیا، سب سے پہلے وہ بحرین میں اور ادھر ادھر کے مار دیا اور وہ ختم کر دیا، تو اب وہ وہیں پہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، وہیں پہ پھول بھی کھل رہے ہیں اور پورا تہران اور پورا علاقہ ایسا منظر پیش کر کہ باغ و بہار ہے. اچھا، یہ سب ہمیں دھوکہ دیا جا رہا تھا کہ کلائمیٹ چینج ہے اور یہ اوزون ہے اور اس میں سوراخ. یہ سارے فضولیات، کتنی فضولیات. یہ جتنے بھی نعرے ابھی تک لگ رہے تھے اور جن پر بھر بھر کے جلدیں لکھ گئی تھی انسان کا وقت ضائع کرنے کے لیے، وہ سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہے، دجالیت ہے، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. انسان کا وقت ضائع کرنا ہے، انسان کا دماغ خراب کرنا ہے، اس کو اللہ کی بندگی سے روکنے کے یہ سازشیں ہیں. تو یہ یہودی فکر ہے.
عملی طور پر چونکہ عیسائی ہے، عیسائی کا عقیدہ بھی ایسے سادگی کا، بے وقوفی کا ہے کہ خدا ایک بھی ہے اور تین بھی ہے، تو جس طرح کھلے طور پر اتنے سادہ ہیں تو دوسری طرف اتنے بھی سادہ ہیں کہ ابھی تک سالہا سال سے یہودی ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب اوباما بھی بول رہے ہیں کہ وہ نیتنیاہو تو مجھے بھی قائل کر رہا تھا بار بار کہ تم ایران پر حملہ کرو، لیکن میں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ سچ تم اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ کوڑی کے بچے تم اس وقت بولتے کہ بھائی یہ لوگ اسی طرح ہے، تو کم از کم لوگ سمجھ جاتے۔ اب وہ بول رہا ہے کہ نہیں، اب تو بات کھل کر آ گئی ہے کہ سب کچھ یہودیوں کے لیے۔ تو عیسائی اتنے سادہ ہو گئے ہیں، خاص کر یہ کیتھولک عیسائی، یہ پروٹسٹنٹ اور یہ دوسرے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ابھی تک سازش کا علم نہیں ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، پورے عالمی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اسلام کا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور باقی لوگوں کا ہے وہ دجل پر مبنی ہے۔ اس دجل پر مبنی نظام سے نکل آؤ، فرقان کی طرف آ جاؤ، نبی کی سیرت کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے اور تمہاری کی آنکھیں کھل جائیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کے درس میں یہ بات کافی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔